السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ملک میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے جنوبی پنجاب، کراچی، سندھ، بلوچستان اور دیگر جو علاقے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں جو موجودہ ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے اور یونٹ کے ریٹ میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اینکر پرسن ہیں بولڈ نیوز کے جمیل فاروقی صاحب، ان کے حوالے سے بھی آج کے ویلوگ میں ہم آج بات ملک میں جو سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، پورا ملک جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کراچی جو ہے وہ تباہ حال جو ہے وہ صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ ویورز، اس صورتحال میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہماری جو ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی تک آپس میں سیاست کا راگ جو ہے وہ الاپ رہی ہیں۔ وہ آپس میں ابھی تک جو ہے وہ کیس کھیل رہی ہیں، ایف آئی آر کھیل رہی ہیں۔ جہاں دیکھیں، جس طرف دیکھیں جی آج فلانا وزیر کورٹ میں تو آج اس کا مشیر کورٹ میں۔ ٹھیک ہے، سیاست کریں، سیاست یقیناً ملک کا سیاستدانوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایک نظر اس طرف بھی دوڑائیں کہ جہاں پر ہمارے بہن بھائی بھوک افلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مال تھا جو وہ پانی میں بہہ گیا، جانور مٹی تلے دب گئے، ڈوب گئے، کوئی پانی ساتھ لے کے چلا گیا، پہننے کو کپڑے نہیں۔ ویورز، ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ صرف ایک پلاسٹک کی تھیلی کے نیچے پورا خاندان جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بہت شدید بارش کی وجہ سے، شدید جس کو کہتے ہیں نا شدید، یعنی کہ ہوا بھی بہت زیادہ تیز چل رہی ہے بارش کی، اور بارش کے ساتھ ان سے وہ پلاسٹک کی تھیلی پکڑی نہیں جا رہی، لیکن وہ بیچارے پھر بھی مجبوری کے عالم میں ہیں تو وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ ہم بچ سکیں۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ان وزراء سے جو سرائیکی وسیب کا نام پر کام کرتے ہیں، جو سرائیکی وسیب کی آواز بلند کرتے ہیں۔ میں بات کروں گا جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے، جو جنوبی پنجاب کے لوگ، جو جنوبی پنجاب کے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، جو جنوبی پنجاب کے صوبے کو بنانے کی بات کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ کہاں ہیں وہ سارے این جی اوز جو وہاں پر کام کرتی ہیں لوگوں کی فلاح کے حوالے سے؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ آج کیوں نہیں جا رہے؟ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، افلاس سے۔ یہی حال کوئٹہ کا ہے۔ اب کوئٹہ چلے جائیں، تمام زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں، لوگوں کی جتنی بھی فصل تھی تباہ حالی کا شکار ہے، پانی کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے۔ توسا چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، سانگڑ چلے جائیں، سندھ کے دادو، بدین، یہ ساری ساحلی پٹی سب جو ہے برباد ہو چکی ہے۔ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ صوبائی حکومتوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہم اس حکومت سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب، آپ نے تو 40 سال پنجاب پہ حکومت کی، آپ سے بہتر کون جانتا ہے پنجاب کو؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ کہ آپ بھی ابھی تک سیاست کے یا کیسز، ایک عمران خان کے اوپر آپ کیسز کریں، وہ آپ کے لوگوں پر کے پی کے میں کیسز کروا رہے ہیں، اور بس یہی چل رہا ہے ابھی تک۔ کسی کی طرف سے کوئی، ہمارے ملک میں 20 ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، عوام کی آواز بننے کی بات کرتے ہیں، لیکن درجنوں اینکرز ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کے منہ سے اس صورتحال کے حوالے میں بات نہیں سنی۔ اکا دکا لوگوں نے اگر بات، لیکن اس طاقت سے نہیں کی کہ جو ملک کے ایوان ہیں، حکمرانوں کے ایوان، ان تک پہنچے وہ آواز۔ لوگ بے حد پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے، 17,000 سے زائد صرف گھر جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی مویشی مر چکے ہیں، بکریاں، جانور سب جو ہیں وہ تباہ و بربادی کی طرف جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو پریشانی لاحق ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی سیاسی لوگ کچھ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے راہوں میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے ڈیمز بنانے پر جو ڈیمز کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا، اب پتہ نہیں وہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہے، اس پہ کام کہاں تک ہوا ہے، نہیں ہوا، روک دیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں بن رہے ڈیم ہمارے ملک میں؟ چھوٹے ڈیم بنائیں، بڑے نہیں بن رہے۔ فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے بجٹ، تو ہم چھوٹے ڈیم بنائیں، اس پانی کو روکیں۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک ہمارے ساتھ ہر وقت بے غیرتی پہ اتر آتا ہے، اور یہ پانی جب وہ چھوڑتا ہے تو ہمارے پاس اتنی کنزمپشن یا ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم اس پانی کو روک سکیں۔
صورتحال پھر یہ بنتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے 70 سالوں میں اس ملک کو کیا دیا؟ میں اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہوں گا۔ ہم ہر سال 14 اگست پہ ایک سانگ ریکارڈ کروا کر اور شرشریاں چلا کر اپنا جو ہے وہ سلسلہ پورا کر لیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے 70 سالوں میں اس ملک کی عوام کو کیا دیا؟ آپ نے عوام کے لیے ایک میڈیکل کی سہولت تو فراہم کی نہیں۔ کوئی بھی حکمران آئے، اور سب سے بات کرنا چاہوں گا، خدارا مہربانی کریں کہ اس وقت سیاست پر تھوڑا کم جو ہے وہ ذہن لگائیں، ان لوگوں کی ریسکیو پر ذہن لگائیں۔ صوبائی حکومت ہے، حکومت سندھ ہے، مراد علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں اپنے علاقوں میں۔ آپ نہیں جائیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے علاقے ہیں، آپ کے لوگ ہیں، لوگ برباد ہیں، لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ اور ان این جی اوز سے بھی بات کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارے ملک میں لوگ بڑی بڑی این جی اوز مت کرتے ہیں۔ کراچی شہر میں بڑا نام ہے، جیسے سیلانی ویلفیئر بشیر فاروقی صاحب سے گزارش ہے، شیپا کے رمضان شیپا صاحب سے گزارش ہے، عیدی فاؤنڈیشن کے روح رواج جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدایا کہ آپ لوگوں کو لوگ اپنی امانت سونپتے ہیں کہ یہ آپ ہماری طرف سے اپنے پاس رکھیں اور اپنی جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ کو تو انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کا پیسہ آپ کہیں بھی عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا وہ پیسہ ان سرگرمیوں میں نہیں لگ سکتا ہے؟ تو یقیناً فاروقی صاحب، جو بشیر فاروقی صاحب سے، رمضان شیپا صاحب سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدارا اپنی ٹیمیں بھیجیں، وہاں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ لوگ بے حد پریشان ہیں۔ تینوں صوبوں میں یہی صورتحال ہے، بے حد تباہی ہے، لوگ بے حد قسم و کرسی کے عالم میں، پورے خاندان، کئی جگہ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ پورے خاندان پانی میں بہہ گئے۔ تو سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا جائے، جن لوگوں کے نقصان ہوئے، جن لوگوں کے گھر گر چکے ہیں سیلابی صورتحال کی وجہ سے، ان لوگوں کے ساتھ کچھ مالی تعاون بھی کیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے، تاکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے یا ہمارے حکمرانوں کی جو صورتحال ہے یقیناً ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن چلو کہ کچھ ان کے گزارا ہو جائے، اتنا ان کے ساتھ تعاون کریں کہ ان کی نقصان جو ہوا ہے اس کا اگر 50% بھی ان کو مل گیا تو چلیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کراچی شہر کی یا پورے ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، کل شہباز شریف صاحب نے قطر سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے ویڈیو ایک پیغام جاری کیا ہے اپنے دیگر اراکین اتحادی حکومت کے لوگوں کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے 1,70,00,000 لوگوں سے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے وہ سب معاملات آپ نے طے کر لیے، لیکن ملک میں یہ جو روزانہ 14 روپے، 15 روپے، 10 روپے، 8 روپے، 12 روپے بجلی کے بل میں جو یونٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کس مد میں کیا جا رہا ہے؟ اس ملک میں لوگوں کو جینے کا حق ہے بھی کہ نہیں؟ آپ بجلی کہاں دیتے ہیں؟ 8 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، دیہاتوں میں تو 8 گھنٹے بھی نہیں ہوتی بھائی، ہر 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کراچی شہر میں 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، مختلف علاقوں میں، ہمارے علاقے میں تو رات کو بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یہ تو ہمارے علاقے کے لوگوں نے کہ اے سی حکام کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا، ان سے میٹنگ کی، تو تب جا کے ہماری جان چھوٹی، ورنہ یہاں تو رات 1 سے 2، 2 سے 4 یہ والی سیٹنگ بنی ہوئی تھی، بس جب دل کیا بٹن نیچے، جب دل کیا بٹن اوپر کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ اب تو کے ای کی طرف سے جو ہے وہ یونیفارم کے بل، بھائی تمہارے لوگ ہیں، تم وردیاں دے رہے ہو ان کو، تو تمہاری اوقات نہیں ہے اگر دینے کی تو بھائی تم رکھو ہی نہیں نا وردیاں، کپڑوں میں کام کروا لو ان سے، ان کو بولو بھائی گھروں سے پینٹ شرٹ پہن کے آؤ، کام ہی کرنا ہے نا۔ جب آپ تم نمائش کرو گے کہ یہ کے ای کا بندہ ہے، وردی لازمی ہے، یہ چیز لازمی ہے، تو اس کی افورڈ بھی آپ کرو نا۔ 8 روپے کا یونٹ آپ نے 28 روپے کا کر دیا، لیکن ابھی تک آپ سے جو ہے پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خسارہ پورا نہیں ہو رہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اس ملک میں کسی کے
کان سے جوں تک نہیں رینگ رہی کہ یہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک بندے کی سیلری 25,000 روپے ہے، وہ کیسے آپ کو 12,000 15,000 روپے بجلی کا بل دے گا؟ ایک دکاندار کی پورے سال کی جو بچت ہے وہ لاکھ روپے نہیں ہے، چھوٹا دکاندار ہے، چھوٹا کاروباری، آپ اس سے 36,000 روپے کیا 72,000 روپے آپ اس سے سالانہ ٹیکسز لے رہے ہیں۔ وہ بھی آپ کی مہربانی سر نوازش کے آپ نے ختم کر دیے، لیکن اب یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ نے گن بلا ڈالا ہوا ہے بجلی کے بلوں میں، سیلز ٹیکس، جو جنرل سیلز ٹیکس، ریٹیلر ٹیکس، کے ای ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، کے ای سرچارج، میٹر ٹیکس، بھائی میٹر کے پیسے جب لگواتے ہیں، جب بھی تم 5,000 10,000 اور کہیں تو 25,000 روپے بھی آتے ہیں، دوبارہ کیوں آپ لوگوں نے یہ ٹیکسز جو ہے وہ لگا کے بیچتے ہیں؟ ایکچوئل بجلی کے جو پرائز یا بجلی کی جو قیمت بنتی ہے وہ 2,500 روپے بنتی ہے، لیکن ٹیکسز ملا کے 3,000-4,000 روپے ایڈ اور ہو جاتے ہیں، 6,000-7,000 روپے کا بل بن جاتا ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ یا تو آپ ایسا کریں، جہاں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی وہ بم ہوتے ہیں نا جس سے لوگ مر جاتے ہیں ٹارگیٹڈ، یا تو وہ لا کے سب کے اوپر پھینک دیں، لوگ مر جائیں، تو پھر یہ جو لوگ اس ملک میں اپنا رہنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے، جو بل بھی دے سکتے ہیں آپ کو، جو 100 روپے کلو آٹا خرید سکتے ہیں، 150 روپے کلو چینی خرید سکتے ہیں، 250 روپے کلو ٹماٹر خرید سکتے ہیں، وہ پھر انہی لوگوں کا ملک رہے گا۔ یہ آپ انہی کے ساتھ رہ لیں۔ میں اپنے حکمرانوں کو یہی کہنا چاہوں گا، خدا را مہربانی فرمائیں، ان بجلی کے بلوں پر ان اداروں کو کنٹرول کریں۔ کیا یہ ادارے ہماری حکومت سے کنٹرول نہیں ہیں ہو رہے؟ کیا یہ ہماری پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کب تک ہم اس حال میں جئیں گے؟ کون ہماری آ کے ان معاملات کو دیکھے گا؟ چاہے وہ کوئی بھی گزشتہ حکومت ہو، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے کہ ہم ابھی آپ کے سامنے وہ پیش کریں کہ جی یہ انہوں نے کیے۔ گزشتہ ہو یا ان سے بھی گزشتہ حکومت ہو یا ابھی جو موجودہ حکومت ہے، سب کا یہی حال ہے۔ خصوصاً کراچی کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ایک بندے یہاں کراچی میں ایوریج جو لوگوں کی سیلری چل رہی ہے 20 اس سے زیادہ سیلری کوئی نہیں دے رہا۔ 70% لوگ 60% لوگ کرائے پہ رہتے ہیں۔ 12,000 15,000 روپے گھر کا کرایہ، 8-10 ہزار روپے راشن کے ہو جاتے ہیں، 10-12 ہزار روپے تو اب تو کہیں نہیں گئے۔ 600 روپے لیٹر گھی ہے بھائی، 2-3 لیٹر تو گھی بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بچتا ہے پیچھے 2-2.5 ہزار روپے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہیں، گھر کے معاملات ہیں۔ اب تو پینے کا پانی بھی بھائی فلٹر کا ڈلوانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو پانی آپ لوگ پلاتے ہیں اس کا بھی کوئی نہیں پتہ کیا ہے یہ۔ تو کیسے کرے لوگ؟ ہر مہینے ایک غریب آدمی کے اوپر 10-12 ہزار روپے کا قرض جو ہے اس کی جیب پہ مزید بوجھ بنتا چلا جاتا ہے۔ گزارش ہے پنجاب سے بھی اور اپنے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان سے بھی ہم التجا کرتے ہیں کہ خدا را اس طرف لوگوں پر مہربانی کریں، بجلی کے بلوں پر کنٹرول کریں، ان کی پرائزز کم کریں۔ حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ بجلی کے جو ادارے ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو بجلی کی پرائسز ہیں ان میں اتنا اضافہ کریں کہ لوگ آپ کو دے سکیں، نہ کہ لوگ مجبوری کے مارے، جس طرح کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ دعویٰ بھی بولا گیا ہے، احتجاج بھی کیے گئے ہیں، تو پھر یہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جمیل فاروقی صاحب جو کہ اینکر ہیں بول نیوز کے، ان کو بھی کل کچھ روز پہلے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یقیناً وہ بھی ایک جس طرح صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے، تو جمہوری نظام میں عوام کو حق ہے، آزادی رائے ہے، آزادی اظہار رائے ہے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آزادی اظہار رائے کا حق تو ہے تمہیں، لیکن اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ، وہ تمہیں نہیں پتہ، وہ ہمارا کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے نا وہ ایسے ہی کام کر رہی ہے۔ لوگ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں جمیل فاروقی کا جو انداز گفتگو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کا بات کرنا، اس کا لہجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پہ FIR درج کی تو آپ اسے اٹھا کے شامل تفتیش کریں، آپ اسے کورٹ میں پیش کریں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جاہلانہ طریقے سے مارا پیٹا جا رہا ہے ایک پڑھے لکھے کوئی بھی شخصیت ہے، شہباز گل ہے، فاروقی سے جمیل فاروقی ہے، اور بھی دیگر لوگ ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ان کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، ان کو ننگا کر کے مار رہے ہیں، ان کو اپنی نظروں میں گرا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ حق کی آواز نہ اٹھائے۔ میڈیا کس لیے ہوتے ہیں ملکوں میں؟ میڈیا تو ہوتا ہے اسی لیے کہ میڈیا عوام کی آواز کو، مظلوم کی آواز کو
دنیا میں دکھاتا ہے، ان لوگوں کو دکھاتا ہے جن لوگوں تک وہ آواز نہیں پہنچ پاتی۔ تو اگر آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو کل کو کون ملک میں کسی غریب کی آواز بنے گا، یا کون سے چینل ARY آپ نے بند کر دیا؟ اس سے قبل بھی اگر کوئی چینل بند ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی غلط تھا، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ فاروقی صاحب کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، جمیل فاروقی صاحب کا، انہوں نے غلط بات کی تو آپ نے ان کو کورٹ میں پیش کرنا تھا۔ ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کیس لڑنے کا یا کیس کرنے کا یا کورٹ کی کارروائیوں کا، اس کے تحت اگر کیا جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جس طرح صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یا یوٹیوب پر جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ قابل مذمت بھی ہے، اور آنے والے وقت میں حکومت کے لیے آپ جتنا جس آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ سلسلہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا۔ خدا را اس معاملے میں بھی غور کیجیے گا، اور میں گزارش کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے دوبارہ کہ خدا را ملک ڈوب رہا ہے اور آپ آ جائیں واپس، تاکہ ان علاقوں کا دورہ کریں آپ جہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ان کی مدد کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔